السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے سب اہل قرآن اہل ایمان ساتھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ہم نے محمد عربی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور ہم پہنچے تھے عبداللہ کی نظر تک کہ کس طرح عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا فدیہ قبول کیا جان کا، اور اس کو نئی زندگی دی۔ تو آگے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک دفعہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو ویورز، ہم پہنچے تھے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کی نظر قبول ہونے تک۔ اس کے بعد ہم جانیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا خاص مقصد تھا عبداللہ کی زندگی بچانے کا۔ ویورز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبداللہ کو بے انتہا حسن سے نوازا تھا۔ اٹھتی ہوئی جوانی تھی جو حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ چہرہ کیا تھا؟ چاند کا ٹکڑا تھا۔ ہر دیکھنے والی آنکھ ان پر فدا تھی، اور بہت سی خواتین ان سے شادی کی آرزومند تھیں۔ نظر والا واقعہ ہوا تو گھر گھر اس کا چرچا ہو گیا۔ اس سے ان کی عظمت اور بڑھ گئی۔ سب دل و جان سے انہیں چاہنے لگے۔ بہت سی خواتین نے نکاح کی خواہش کی اور کوشش بھی کی، لیکن یہ شرف سب کو کیسے ملتا کہ وہ ایک ہی کی قسمت میں تھا۔ ان کے بیٹے کی ماں کون ہوگی، یہ بھی خدا تعالیٰ کے ہاں طے تھا۔ ان کی شادی یعنی عبداللہ کی شادی آمنہ سے ہوئی، جو قریش کی سب سے معزز خاتون تھی اور بنی زہرہ کے سردار کی بیٹی تھی۔ سبحان اللہ۔ باپ نے بیٹے کی طرف سے نکاح کا پیام دیا۔ آمنہ کے گھر والوں نے اسے باعث شرف سمجھا، خوشی خوشی تیار ہو گئے۔ چٹ پٹ شادی ہو گئی۔ اس وقت کا دستور تھا کہ دلہا شادی کے بعد 3 دن سسرال میں رہتا۔ عبداللہ بھی 3 دن سسرال میں رہے، پھر گھر چلے آئے، ساتھ میں دلہن بھی آئی۔ شادی کو بھی کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ تاجروں کا ایک کارواں یعنی ایک قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا۔ عبداللہ بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ واپسی میں مدینہ سے گزرے۔ یہاں ان کے باپ کا ننھیال تھا۔ تھکے تو تھے ہی، دم لینے کے لیے ٹھہر گئے۔ اتفاق سے بیمار پڑ گئے۔ ساتھیوں نے انہیں وہیں چھوڑ دیا اور مکہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر باپ کو بیماری کی خبر دی۔ عبد المطلب نے جب اپنے سب سے پیارے بیٹے عبداللہ کی بیماری کا سنا تو فوراً بڑے بیٹے حارث کو مدینہ دوڑایا کہ وہاں جا کر بھائی کی تیمارداری کرو۔ جب وہ اچھے ہو جائیں، صحت مند ہو جائیں تو انہیں ساتھ لے کر آؤ۔ لیکن افسوس، حارث نے اپنے بھائی عبداللہ کو نہ دیکھا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ مکہ نہ لا سکے کہ باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، دلہن کے دل کو قرار آتا اور قوم کی تسکین کا سامان ہوتا۔ کیا کرتے، قسمت ہی میں نہ تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ کچھ دن پہلے ہی عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور جسم سپرد خاک ہو چکا تھا۔ باپ سے دور، اپنی بیوی سے دور، قوم سے دور، دور، بہت ہی دور۔ حارث واپس آئے تو عبداللہ کی بجائے عبداللہ کی موت کی خبر لائے۔ اللہ اکبر۔ کسے معلوم تھا کہ شام کا یہ سفر عبداللہ کے لیے سفر آخرت بننے والا ہے، اور جہاں عبداللہ کی جان بچانے کی تدبیر کا سراغ لگا تھا، وہیں اللہ کا فرشتہ روانہ موت لے کر اترنے والا ہے۔ مدینہ، جہاں سے لوگ کل عبداللہ کی نئی زندگی کا پیام لے کر آئے تھے، آج وہیں سے عبداللہ کی وفات کی حسرت ناک خبر آ رہی ہے۔ خبر بڑی دردناک تھی۔ نوجوان کی موت، وہ بھی عبداللہ جیسے نوجوان کی۔ جس نے سنا تڑپ اٹھا۔ عبداللہ نے نئی زندگی پائی تھی۔ ان کی جان بچنے پر سب کو غیر معمولی خوشی تھی۔ اچانک موت کی خبر سن کر لوگوں کو رنج بھی غیر معمولی ہوا۔ ساری قوم سوگوار تھی۔ ہر طرف اداسی چھائی ہوئی تھی۔ بوڑھے باپ پر تو رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ صدمے سے دل پاش پاش ہو گیا۔ عبداللہ کی موت پر صبر آئے تو کیسے آئے، اور آمنہ کا تو سہاگ ہی اجڑ گیا۔ دل کی دنیا ویران ہو گئی۔ سارے ارمان حسرتوں میں تبدیل ہو گئے۔ کتنی امیدیں تھیں جو خاک میں مل گئیں۔ کتنے حسین خواب تھے جو شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ کتنی آرزویں اور تمنائیں تھیں جو سینے میں ہی دفن ہو کر رہ گئیں۔ کل جو خاتون قریش کی نازنینوں کی نگاہ میں قابل رشک بنی ہوئی تھی، آج اس کی حالت قابل رحم تھی۔ جو سر دوسرے سروں کے درمیان شرف و عزت سے اونچا ہو رہا تھا، آج وہ رنج و غم سے وبال دوش بنا ہوا تھا۔ عبداللہ کا انتقال ہوا تو آمنہ امید سے تھی۔ اللہ کی قدرت، کچھ ہی دن پہلے حبل دیوتا عبداللہ کی جان لینے پر تلے ہوئے تھے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبداللہ کو ان دیوتاؤں کی بھینٹ چڑھنے سے بچا لیا۔
اس وقت ان کے پاس اللہ کی ایک عظیم امانت تھی، انسانیت کی سب سے بیش بہا بیش قیمت متاع تھی۔ جب تک وہ کسی اور کے سپرد نہ ہو جائے ناممکن تھا عبداللہ اس دنیا سے چلے جائیں۔ اب وہ امانت آمنہ کو سونپی جا چکی تھی۔ عبداللہ سے اللہ کو جو کام لینا منظور تھا وہ پورا ہو گیا، تو اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ اب کوئی فدیہ کام نہیں آ سکتا تھا، تقدیر کا فیصلہ اٹل تھا۔ عبداللہ کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 25 سال تھی۔ اللہ اکبر۔ تو ویورز آج رکتے ہیں یہیں پہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پھر عبداللہ کے جانے کے بعد، اس دنیا سے اتنی کم عمری میں جانے کے بعد آمنہ پہ کیا گزری، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کون سا شرف بخشا، اور ان کی زندگی میں کیا اتار چڑھاؤ آئے، انشاءاللہ جانیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔